السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک واقعے کے ذریعے سے میں آج کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا، اور کتنے انبیاء اکرام تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ پتہ نہیں، لیکن اندازہ کم و بیش 1,24,000 یا کم یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اتنے انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے بھیجا امت کی ہدایت کے لیے، اور جس قوم میں جس نبی کی ضرورت ہوتی تھی اس قوم میں اس نبی کو بھیجا جاتا تھا، وہ نبی اس قوم کی ہدایت کرتے تھے، اور بعد میں جب وہ قوم گمراہ ہو جاتی تو اللہ اس نبی کو اٹھا لیتے اور پھر دوسرے نبی کو بھیجتے تھے۔ اور وہ وقت کے نبی جو ہوتے تھے ان سے بسا اوقات ایسے معجزات کو اللہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ قوم اس نبی کو مانا کرتی تھی۔ تو انہی انبیاء کرام میں سے ایک نبی گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ایک گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نسل سے تعلق رکھنے والے ایک گزرے ہیں حضرت عمران، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے گزری ہے ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے حنا یا حنا، لیکن اصل نام تو بعض جگہ پر حنا نام رکھا گیا ہے۔ تو حضرت عمران اور حنا، عمران کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور حنا کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ ان عمران اور حنا ان دونوں کا نکاح ہوا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد جب امید سے ہوئی حنا تو انہوں نے کچھ نیتیں کی تھی، جیسے آج کل کی مائیں بھی نیتیں کرتی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں فلانے کام کے لیے، دینی کام کے لیے وقف کروں گی۔ اس زمانے میں تو پہلے سے ہی سوچ کے رکھ لیتے، بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر بناتے، انجینئر بناتے، اس طریقے کے۔ اس زمانے میں مسجد اقصیٰ ایک بہت بڑی مسجد تھی، تو والدین یہ ارادہ کرتے تھے کہ میرا اگر بچہ پیدا ہو جائے تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اس زمانے میں نیتیں کرتی تھی، اچھی اچھی نیتیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے بھی ایسی نیت کی، قرآن میں ذکر ہے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرا اگر بچہ پیدا ہوگا میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ کس نے نیت کی تھی؟ حنا نے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ولادت کے بعد دیکھا گیا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوگی۔ انی وضعتها انثى، اب اس میں تو نہ باپ عمران کا دخل، نہ ماں حنا کا دخل، نہ ان کی نیتوں کا دخل، کچھ نہیں۔ کون کیا کر سکتا ہے اللہ کی مصلحت کے سامنے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو ان کے جو والد تھے عمران، یہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے۔ لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی کو مسجد لے کر گئے۔ اس زمانے میں مسجد اقصیٰ کے جو متولی تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ جیسے مسجد کے کوئی صدر ہوتے ہیں، متولی ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ تو عمران اور حنا ان دونوں نے بچی کو لے کر حضرت زکریا کے پاس گئے۔ اچھا، یہ زکریا کون تھے؟ ایک روایت کے مطابق یہ جو بچی پیدا ہوئی اس کے خالو لگتے تھے حضرت زکریا،
اور ایک روایت کے مطابق یہ سالی کی لڑکی لگتی تھی، بھانجی تھی یا بھتیجی تھی، یا سالی کی لڑکی تھی یا خالہ زاد بھائی تھی، بہرحال رشتہ دار میں تھی حضرت زکریا علیہ السلام. تو یہ لوگ گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو ہم نے نیت کی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو ہم آپ کی مسجد کی خدمت کے لیے لگاتے تھے، لیکن لڑکی پیدا ہوئی اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی جو نیت تھی اسی کے مطابق اس لڑکی کو بھی مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، مسجد کی خدمت کے لیے لگا دیں. چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو رشتہ دار بھی تھے ان کی تربیت میں بچے کو چھوڑ دیا. اس زمانے میں کوئی بڑے محل نہیں تھے کہ بڑے بڑے گھروں میں انبیاء کرام رہا کرتے. حضرت زکریا علیہ السلام جس جگہ پر رہتے تھے وہ مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، بالکل اندھیرا رہا کرتا تھا. اکثر حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کو اپنے ساتھ رہ کر اس مسجد میں رہنے لگے. جب بچی بڑی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے سے علیحدگی اختیار کر لی اور اب وہ بچی اس گھر میں رہنے لگی، اس کمرے میں رہنے لگی. نہ کسی مرد کا آنا جانا، نہ کسی کی مداخلت اس کے اندر، نہ وہ لڑکی کبھی کسی مرد کو دیکھی، نہ کوئی مرد اس لڑکی کو دیکھا، کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ لڑکی وہیں پر رہنے لگی، پڑھنے لگی، بڑی ہونے لگی، جوان ہو گئی. تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی اوپر سے کچھ سیڑھی نما بنا، آدمی سے اترتے ہوئے اندر آنے لگا. اب یہ جو لڑکی تھی یہ پریشان ہو گئی، بڑی ہو گئی تھی، پریشان ہونے لگی، ڈرنے لگی کہ کون ہے، حیران ہونے لگی. تو اس آدمی نے کہا انما انا رسول ربک. میں یہ جو قصہ سنا رہا ہوں کوئی کتابوں میں پڑھا ہوا نہیں بلکہ قرآن سے سنا رہا ہوں، قرآن کے مختلف جگہوں سے لیا ہوا ہے. اب یہاں سے جو واقعہ ہوگا یہ بعینی ایک ہی رکوع کے اندر سورہ مریم کے اندر یہ مل جائے گا آپ کو. انما انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں. لأہب لکی غلاما سمیا، میں رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغمبر ہوں اور اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دینے کی خوشخبری دی. اب لڑکی کے لیے تعجب کی بات ہے نا کہ ایک تو بند کمرے میں تھی، نہ کبھی کسی سے کوئی تعلق قائم کیا، نہ نکاح ہوا. یہ کیا بات ہو گئی؟ رب نے اچانک کہہ دیا میں آپ کو بیٹا دوں گا. گھبرانے والی بات تھی. انا یکون لی غلام لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ میں نے کبھی کسی مرد کو دیکھا نہ میں نے نکاح کیا، کیسے مجھے اولاد ہو سکتی ہے؟ وہ تعجب سے کہنے لگی. تو وہ جو فرشتہ آیا تھا وہ فرشتہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے قال کذالک قال ربک هو علی ہین، رب نے کہہ دیا بس یوں ہی آپ کو بچہ دے دیں گے ہم، نہ باپ کی ضرورت ہے. کیوں؟ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا. اللہ وہ قادر ہے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. اب آپ کی کوکھ میں بغیر باپ کے بچہ نہیں دے سکتے. جب یہ بچہ پیدا ہوگا کم سے کم اس کی ماں تو ہوگی. لیکن یہ تو لڑکی تھی، نوجوانی کی عمر میں تھی، ڈرنے لگی، گھبرانے لگی. اب کوئی طریقہ کتابوں میں موجود نہیں ہے. بعض نے الگ الگ طریقے بتائے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس آستین کو ہاتھ، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، اس آستین کو پکڑا اور اس میں پھونک ماری. جس طریقے سے ہم دعائیں پڑھ کر پھونک مارتے ہیں بچوں کو، اس طریقے سے پھونک ماری. جیسے ہی پھونک مارنا تھا حمل قائم ہو گیا. پورے مکمل 9 مہینے، اس کے بعد کے 9 دن 10 دن جو بھی ہوتے ہیں، ایک مکمل طور پر لڑکا اس لڑکی کے پیٹ میں وجود میں آ گیا. اب یہ لڑکی پریشان ہو گئی. چلو بھائی شروعات ہوتی تو میں کچھ کر سکتی تھی، اب تو یہ پورے مکمل بچہ بن گیا ہے اور میرے پیٹ میں آ گیا ہے. اب میں جب باہر نکلوں گی لوگوں کو کیا کہوں گی؟ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ دوڑتے ہوئے باہر نکل گئی، پریشان ہو گئی کہاں جاؤں کیا کروں. وہ گئی درخت کے پاس، اللہ کی طرف سے پیغام ملا کہ ایک درخت کے پاس گئی اور وہ کھجور کا درخت کا، اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی. اور کھجور کا درخت اتنا سوکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر کھجوریں بھی نہیں تھیں، لیکن حکم ہوا کہ آپ اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ. کھجور کے درخت کو ہلانا تھا.
وہ کھجور اوپر سے نیچے گرنے لگے. فرمایا کلی واشربی وقرری عینا، آپ اس کھجور کو کھاؤ اور پیو اور راحت کی، سکون کے، آرام کی سانس لے کر سو جاؤ. اب یہ لڑکی وہاں پر بیٹھی، ولادت کا وقت قریب ہوا، تکلیف بڑھتے گئی. ایک لڑکا پیدا ہوا. لڑکا پیدا ہونے کے بعد اس لڑکی کو اور ہیبت بڑھ گئی کہ میں اس لڑکے کو لے کر معاشرے میں جاؤں گی، لوگوں کے درمیان میں جاؤں گی. لوگ کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ آپ کیسی لڑکی ہے، کیسی بدکار عورت ہے، اس طریقے کے الزام میرے اوپر لگیں گے، میں لوگوں کو کیا جواب دیں گے. فرمایا فإنما أنا بشر الأحد، میں واقعے کو مختصر کر دوں کہ وہ جب لوگوں کے پاس گئی، فرمایا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اس زمانے میں شریف لوگوں کو ہارون کی بہن کہا جاتا تھا ایک روایت کے مطابق. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کی ایک اور اولاد تھی جس کا نام تھا ہارون، اور یہ کہنے لگے کہ ہارون تو پاک دامن ہے اور تم اس کی بہن ہو کر ایسے بدکار کام کر کے آئی ہو کہ ایک بچے کو گود میں لے کر آئی ہو. یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء، تمہارا باپ بھی نیک تھا، پاک دامن تھا. وما کانت امکی بغیہ، نہ تمہارا بھائی برا تھا، نہ تمہارا باپ برا تھا، نہ تمہاری ماں بری تھی. یہ تم نے کیا کام کر کے آیا ہے، کیسے بچے کو جنم لیا ہے تم نے. تو اس لڑکی نے ان پورے معاشرے کے لوگوں کو کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ میں خاموش رہنے کا روزہ. اس زمانے میں روزہ رکھا جاتا تھا کہ دن بھر کے خاموش رہنا، کسی سے کچھ بات نہیں کرنا. آج کل کے زمانے میں اگر رکھا جائے اس طریقے کا رواج ہوتا نا، تو میں کہتا ہوں عورتوں کے اوپر اس روزے کو فرض کر دینی چاہیے تاکہ کوئی برائی جنم نہ لے. اس زمانے میں ہوتا تھا کہ عورتیں خاموش رہنے کا روزہ رکھتی تھی. سارے لوگ پریشان ہو گئے، اکٹھا ہو گئے اور عورت سے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کیا کام کر دیا ہے اور کیسا بدکار کام کر کے آئی ہو، بچے کو گود میں لے کر آئی ہو. کہا فاشارت الیہ، میرے گود میں جو بچہ ہے آپ اس سے پوچھ لیجئے. اب لوگ کہنے لگے ارے بھائی تو غلط کام کر کے آئی تھی، بول دیتی ہم خاموش بیٹھ جاتے، یا پھر تو کہتی کہ میں چپکے سے نکاح کر لیا ہم خاموش بیٹھ جاتے. لیکن تیری گود میں جو بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لو. سارے لوگ پریشان ہو گئے. اللہ نے فرمایا اس عورت سے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اوپر جتنے چاہے الزام لگ جائیں آپ کچھ نہیں کہنا اپنی زبان سے، اپنی صفائی میں صرف بچے کی طرف اشارہ کر دو، جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے اب یہاں سے. اب وہ عورت خاموش بیٹھنے لگی، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں برداشت کرتے گئی. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جب یہ کہہ رہی ہے تو ایک مرتبہ اس بچے سے پوچھ لے. بچے نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. یہ پوری تفصیل بچے نے تقریر شروع کر کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، میں کتاب لے کر آیا ہوں. وجعلنی نبیا، اور نبی بنا کر مجھے بھیجا گیا. اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، میں نماز کا حکم لے کر آیا ہوں، روزے زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہوں، ماں باپ کی خدمت کا حکم لے کر آیا ہوں. یہ قرآن کریم کے سورہ مریم کی دوسرے رکوع کی پوری تفصیل ہے. میں واقعے کو مختصر کر دوں کہ پوری تفصیل بچے نے بیان کر دی. اب سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ بچے نے، اتنے چھوٹے بچے نے اتنی بڑی بات کہہ دی. اب لوگ خاموش اختیار کر کے خاموش بیٹھ کے لوگ اپنے اپنی جگہ پر چلے گئے. اب وہ جو بچہ تھا اس کی آگے کی آیت میں کہا گیا کہ اس بچے کا نام اللہ نے حضرت عیسیٰ رکھ دیا. میں پھر دوبارہ دوہرا دوں، داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والی حنا، سلیمان علیہ السلام کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے یا پھر خاندان سے تعلق رکھنے والے عمران، ان دونوں کا نکاح ہوا تو ایک لڑکی نے جنم لیا جس کا نام تھا انہوں نے مریم رکھا. اور اس لڑکی کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس مسجد اقصیٰ کے کمرے میں ہوئی. جب یہ لڑکی بڑی ہوئی تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا عیسیٰ. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب یہ نبوت کا اعلان کیے، لوگوں کو سمجھانے لگے. ان کی زندگی کے کئی واقعات ہیں، زندگی کے واقعات کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے، میں پوری باتوں کو ختم کر دوں پھر ان کی وفات پر آ جاؤں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان کے ماننے والے، ان کے جو مریدین ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں،
ان میں سے بعض لوگوں نے مخالفت شروع کی۔ کیوں مخالفت شروع کی؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کو ہی مانیں گے، آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ یہاں پر اختلاف ہو۔ پھر اس کے بعد اس زمانے کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے ان کو یہودی کہتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کو عیسائی کہتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی کے اندر تکرار ہو گیا۔ تو یہودی کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، جرمن کا گورنر تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا یہود، اس کو کہا کہ آپ کے جو شیخ ہے، آپ کے جو نبی ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ ان کی جاسوسی کے پیغامات مجھ تک پہنچاتے رہیے۔ یہود حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پاس تھا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو دیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جرمن کے گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا، اور اس یہود کے ذریعے، یہود ایک نام تھا، نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی منافقت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کے نام اچھا رکھو، جیسے بچوں کے نام رکھیں گے اسی طریقے سے اثرات بچوں کے اندر مرتب ہوں گے۔ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ بچوں کا نام فیروز بھی مت رکھو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کیا اس کا نام بھی فیروز تھا۔ یہ لوگ شیعہ لوگ جو ہے نا، حضرت عمر کے جو قاتل ہے فیروز، ان کے پاس اس نام کی بہت چرچا ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کا نام فیروز رکھا کرتے ہیں۔ تو علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے بچوں کا نام فیروز بھی نہ رکھیں، کیونکہ نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا نام فیروز ہے وہ جا کر اپنا نام بدلوا دے، ایسا نہ کرے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نام نہ رکھے۔ تو یہود نے جاسوسی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغامات کو اس جرمن کے گورنر تک بھیجا۔ اب وہ جرمن کا گورنر نے ایک مرتبہ پلان بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکے سے کسی کمرے کے اندر بلایا جائے، اور اس زمانے میں قتل کا کوئی رواج نہیں تھا، سیدھا ڈائریکٹ پھانسی پہ چڑھاتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لگانے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ اب یہود کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہود دونوں نے جرمن کے گورنر کے حکم پر ایک کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کا حکم یہ تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا اپنے پاس، اور جو یہود نامی شخص تھا اس کے اندر شفاعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے اندر لا لی۔ جرمن کا گورنر آیا اور اس یہود نامی شخص کو جس کی شفاعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی تھی، اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا اور اس کو لٹکا کر اس کو قتل کر دیا، گویا وہ مر گیا۔ اب وہ خوش ہوا کہ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، ان کی نبوت بھی چلے جائے گی، ختم ہو جائے گی، اب ہم یہود ہی باقی رہیں گے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں، ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بلایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں اٹھا لیا؟ سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ یہود کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی تھی، آگے چل کر یہود کا خاتمہ بھی کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی تھا۔ تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اب اٹھا لیے وقتی طور پر، قیامت کے قریب جب یہود کا غلبہ ہو جائے گا پھر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر آ کر یہود کا خاتمہ کریں گے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، اور جو یہود نامی شخص تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ کو ختم کر دیا۔ اب عیسیٰ کو جب ختم کر دیا، اس وقت کی تاریخ انہوں نے رکھی تھی 5 جنوری۔ اب اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 5 جنوری، بعض کہتے ہیں 19 جنوری، اور بعض جو ان کے اصل پوپ ہے، جو ان کے گرو ہوتے ہیں، گرو گنڈال ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر۔ بھئی 25 دسمبر کیوں متعین کیا گیا ہے؟ اس لیے متعین کیا گیا ہے کہ 25 دسمبر میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں ہوئی، بلکہ اور کئی گرو جس کو وہ مانتے تھے ان کی موت بھی 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ بعض لوگ یہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے 25 دسمبر۔ بہرحال یہ 25 دسمبر جو کرسمس آنے والی ہے 2 دن کے بعد، میں نے اسی کے عنوان سے آج کا پورا خلاصہ میں نے سنایا ہے، اس لیے سنایا ہے کہ اکثر مسلمان بھائی کو نہیں معلوم ہے کہ کرسمس ہے کیا چیز۔
بہرحال عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. انہوں نے کیا کیا ہے، عیسائی لوگ 25 دسمبر کی تاریخ کو انہوں نے متعین کیا، جبکہ اختلاف ہے ان کے درمیان بھی. یہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو یاد کرنے لگے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کریں گے، ان کی زندگی کے حالات سنائیں گے، ان کی پیدائشی کے واقعات کو سنائیں گے. کیوں سنائیں گے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہی کیوں کیے؟ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گویا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ تو نہیں تھے نا، ماں سے پیدا ہوئے تھے، اللہ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لہٰذا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے. ان کے تقریریں بیٹھ کر کیا کرتے تھے. اس کے بعد جرمنی کے اندر 530 AD کے اندر، یعنی آفٹر ڈیتھ 530 ہجری کے اندر جرمن کے اندر ایک ڈرامہ پیش کیا گیا، جس ڈرامے میں ایسے ہی بنایا گیا کہ ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کو لایا گیا، وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھی، پھر اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عیسیٰ رکھا. اس پورے واقعے کو انہوں نے ڈرامے کے طور پر پیش کیا 530 ہجری کے اندر جرمن کے اندر. ہر سال اسی طریقے سے وہ کیا کرتے تھے. جب ایڈوانس بڑھتے گئے تو لوگوں نے کہا کہ صرف ڈرامے کے بجائے آپ ایک جھاڑ بھی لگا دو، جھاڑ لگا کے جھاڑ کے نیچے اس کو بیٹھا دو اس عورت کو، اور پھر اس واقعے کو دوہرا دو. ایسے ہی کرتے گیا. 1947 کے اندر لندن کا ایک بادشاہ جرمن میں گیا ہوا تھا. اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ اس طریقے کے ایسے ہوتے ہیں، تو اس نے تبرک کے طور پر اس جھاڑ کا ایک پتا توڑ کے اپنے علاقے لندن کو لا لیا. لندن کو لانے کے بعد اس نے بھی ہر سال اس پتے کو رکھ کر اس طریقے کا پورا ڈرامہ سناتا تھا. ایک مرتبہ اس کے ذہن میں آیا میں اس پتے کو رکھ کر کیوں سناؤں، میں خود ایک جھاڑ بناتا ہوں. لہٰذا اس نے ایک بڑا جھاڑ بنایا جو قریب 2-3 منزل عمارت کے اتنا ہوتا ہے، اتنا بڑا جھاڑ اس نے بنایا. گویا اس پورے واقعے کے اندر اس جھاڑ کا بھی اضافہ کر دیا گیا. اس جھاڑ کو بنایا گیا، جھاڑ کے پاس اس عورت کو رکھا جاتا، پھر وہاں سے پورا واقعے کو دہرایا جاتا. آگے آگے دور چلتا گیا تو پھر جھاڑ کے اندر لائٹنگ بھی لگا دی گئی، اور پھر ایک خوشنما ماحول بناتے گیا. لوگ جب آنے لگے تو لوگوں کے پاس کھانے کا انتظام کر دیا گیا. جب کھانے کا انتظام ہوا تو پھر پینے کا انتظام ہوا. پینے کے جگہ پر پانی کے بجائے شراب کا بھی انتظام ہو گیا. یہ ساری چیزیں وہاں پر ہونے لگی، اور یہ رواج اتنا بڑھتا گیا، اتنا بڑھتا گیا، گویا اس پورے واقعے کے اندر اس جھاڑ کو بھی شامل کر لیا گیا. اور 25 دسمبر کی تاریخ متعین ہو گئی. آج ہمارے اس علاقے کے اندر بھی، پورے ہندوستان کے اندر بھی وہ چیز آ گئی ہے کہ 25 دسمبر کو ایک جھاڑ لگا دیا جائے، اور اس جھاڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے تشبیہ دی جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا جائے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو جو چیزیں ہوئی تھی ان تمام واقعات کو دہرایا جائے، اور پھر خوشی منائی جائے. یہ اس طریقے کا رواج آج بھی چل رہا ہے. اصل بات کہنے کی یہ ہے کہ جس لوگوں نے اس کرسمس ڈے کو مانا ہے، ماننے سے مراد یہ نہیں کہ ہم ہمارے گھر میں بھی جھاڑ لگا کر خوشیاں منائیں، نہیں نہیں نہیں. کسی نے اس کرسمس ڈے کی مبارکبادی بھی دی ہے، اور کسی نے اس کرسمس ڈے کو جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. گویا اس نے کفر کیا ہے. کیوں کفر کیا ہے؟ اس لیے کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے، اور ہم گواہی دے رہے وہاں جا کر اور ان کی خوشیوں میں شامل ہو کر، وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. جبکہ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. لیکن اس 25 تاریخ کو ہم کرسمس ڈے منا کر لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، ہم بھی دل میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان میں کوئی جگہ نہیں، تم کفر کے اندر داخل ہو گئے. صرف منانے کی بات نہیں کری، مبارکبادی دینا، واٹس ایپ پر میسج دیکھنا، اور پھر ایک دوسرے کو میسج ٹرانسفر کرنا، بھیجنا، اور پھر مبارکبادی دینا. نہیں مول صاحب، اگر ہم مبارکبادی نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، عیسائی ہے، اگر ہم اس کو مبارکبادی نہیں دیں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. فیصلہ کر لیں کہ اس کی ناراضگی زیادہ ضروری ہے یا پھر رب کی ناراضگی زیادہ ضروری ہے. ارے نہیں مول صاحب، وہ بقرعید میں، عید کی، رمضان کی عید میں بھی وہ شیر خورما بھیجتا ہے، قربانی کا گوشت کھاتا ہے، وہ ہم کو مبارکبادی دیتا ہے، ہم کیوں اس کو مبارکبادی نہ دیں؟ اگر آپ کو مبارکبادی دینا ہے، پہلے اپنے آدھار کارڈ میں نام تبدیل کروا دیں کہ میرا نام ایمان سے خارج ہو چکا ہے، اب میں چاہے جس کی اقتدا کر لوں، وہ مجھے مبارکبادی دے، تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بھی ان کو مبارکبادی دیں.
علماء سختی سے منع فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کی تہوار میں شرکت کرنا، اس کی مبارکبادی دینا، اس کو قبول کرنا، ان کی کوئی مٹھائی وغیرہ اپنے گھر میں لانا، یا ہم خود جا کر دیکھنا، یا پھر کسی کو ترغیب کروانا، یہ ساری چیزیں کفر میں داخل ہیں۔ لہذا اس 25 دسمبر کے موقع پر، اور اس وقت ہندوستان میں اس 5 دنوں کے اندر 25 دسمبر سے لے کر نیو یارک تک 31 دسمبر تک یعنی 1 جنوری تک جتنی شراب بکتی ہے پورے سال کے اندر اس سے زیادہ شراب نہیں بکتی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں 1 جنوری یا 1 جنوری 31 دسمبر کے عنوان پر مضمون پر رکھوں گا میں، لیکن اس وقت صرف کرسمس ڈے کا ہے کہ اس رات میں جتنی شراب پی جاتی ہے، ہم تو نہیں پیتے نا، غیر مسلم پیتے نا، ہمارے کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہم غیر مسلم پیتے ہوئے دیکھنا، یہ بھی ان کی ہم مشابہت اختیار کرنے میں، ہم بھی ان کی تائید کرنے میں شامل ہو جائیں گے۔ اپنے ساتھ رہنے والے جو مسلم غیر مسلم بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ماتحت کام کرنے والے، ان کو بلائیں، اپنے گھر پر بلائیں، سمجھائیں بٹھا کر کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام تھا، کتنی پاک دامن ان کی ماں تھی، کتنے پاک دامن خاندان سے وہ چل کر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہمارے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے اور کتنی صراحت کے ساتھ آیا ہے، کتنا ذکر ان کا کیا گیا ہے، ہم آپ کو سناتے، یہ ان کو سنائیں، ان سے یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن آپ مناتے ہیں، لیکن کون سی خوشی میں آپ مناتے ہیں کہ اس رات میں زنا بھی ہو رہا ہے، بدکاری بھی ہو رہی ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، جوا بھی کھیلا جا رہا ہے، تم ان کو نبی مانتے ہو اور پھر یہ غلط کام کرتے ہو۔ ان کو بلا کر سمجھائیں، یہ اس کی اجازت ہے، لیکن آپ وہاں پر جائیں اور پھر دیکھیں، نہیں بچے خوش ہوتے مول صاحب، وہ ریالی میں لکھ جا کے دیکھے تو بلکہ بچوں کو لکھ جا کے بتا رہے، وہ جھاڑ کو ہاتھ لگا رہے، جھاڑ کے پاس کھڑے ہو کر فوٹو لے رہے، اور پھر اس طریقے کی کئی خوشیاں گھر میں منا رہے۔ اس زمانے میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ثابت کر سکے وہ لوگ، اور ہم اس میں ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں کہ ان خاص دنوں کے اندر، بلکہ یوں سمجھیں کہ آج کی جمعہ سے اگلی جمعہ تک ہم اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، موبائل فون کے اندر کسی کے بھی کوئی میسیجز کو بھیجنے نہ دیں۔ ہم مبارکبادی ان کو دے رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اس بات کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس جملے کو، ہم ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم ان کا ساتھ دیں، ہم ان کو میسج بھیج دیں، اور اسی حال میں ہماری موت آ جائے تو ہم کفر پر مر جائیں گے، ہمارا تو نام نشان مٹ جائے گا۔ تو ہم جان بوجھ کر بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، نبی کی سنتوں کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، احادیث کے خلاف ہو، جبکہ قرآن میں سورہ مریم میں اتنے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اس سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی تفصیل آپ حضرات جا کر پڑھیں، معلوم ہوگا کہ کیا واقعہ۔ اور اس سورہ مریم کی فضیلت یہ ہے کہ جس کے اولاد نافرمان ہے، سورہ مریم پڑھ کر اس کے اوپر پھونکو، فرمانبردار بن جائے گی۔ جو عورت حاملہ ہے، سورہ مریم پڑھو، اس کی اولاد نیک صالح بنے گی۔ اسی طریقے کے کئی فوائد ہیں سورہ مریم کے، ہم سورہ مریم کو پڑھیں، اس پورے واقعے کو پڑھیں۔ میں واقعہ مختصراً آپ کے سامنے اس لیے سنایا ہے تاکہ کرسمس کے سارے حوالات آپ کو معلوم ہو جائیں، تاکہ کوئی لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو بیان کر سکیں۔ ہم پوری کوشش کریں کہ ان عیسائیوں کا ساتھ دینے کے بجائے ہم اپنے نبی کے طریقوں پر چلیں گے، نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، نبی کی ایک ایک بات پر عمل کریں گے۔ اکبر اور بیربل، ان دونوں کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ اکبر جو بادشاہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں ظالم بادشاہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بادشاہ تھا، خیر اس کی بادشاہت تھی۔ ایک مرتبہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، غم زدہ تھا، بہت غم زدہ تھا، بہت پریشان تھا۔ تو سارے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کیوں پریشان ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ بیربل آیا اور قریب بیٹھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں رات میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک قندیل نیچے گر گئی، اور جیسے قندیل کا نیچے گرنا تھا پورا محل اندھیرا ہو گیا۔ اور زمانے کا محل تو چھوٹا نہیں تھا، بڑا محل تھا، پورا محل اندھیرا ہو گیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا، خوف ہونے لگا مجھے۔ وہاں سے مجھے یاد آیا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا، اس طریقے کا اندھیرا وہاں پر ہوگا، تب میرا کیا حال ہوگا؟ میں اس بات کو سوچ کر خوف میں ہوں اور غم زدہ ہوں۔ بیربل نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں، وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی کون تھے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کتنی زندگی انہوں نے گزاری ہے؟ کہا کہ انہوں نے 63 سال کی عمر گزاری ہے۔ اب وفات پا کر کتنے سال ہوئے؟ اس زمانے میں 1200 سال ہوئے تھے۔ فرمایا 1200 سال ہو گئے۔ کہا کہ جس نبی نے 63 سال کی زندگی، خوشنما زندگی گزاری ہے،
ان کے زمین کے اندر جانے کے بعد یعنی ان کی قبر میں جانے کے بعد 1200 سال تک آج تک ان کو خوشنما یاد کیا جا رہا ہے، لوگ ان کو خوشی سے یاد کر رہے ہیں۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی 63 سالہ زندگی انہوں نے ایسی گزاری ہے کہ بعد کے 1200 سال تک لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ بھی زندگی گزاریں گے اور قبر میں جب چلے جائیں گے، قبر میں اندر جانے کے بعد وہاں پر 1200 سال سے جو نبی آپ کا انتظار کر رہا ہوگا وہ نبی آپ کو دیکھے گا اور آپ کو پہچان لے گا، تو کیا آپ کی قبر خوشنما نہیں ہوگی؟ کہا کہ واقعی بہت بہترین بات ہے، میں آج سے یہ عہد کرتا ہوں کہ ساری سنتوں پر عمل کروں گا تاکہ میں زمین کے اندر جاؤں تو اس نبی کا دیدار کر سکوں۔ تو یہ بادشاہ نے کوشش کی تھی، ہم نہ بادشاہ ہے نہ وزیر ہے نہ ہم کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بڑے لوگوں کے سامنے، ہم تو چند پیسوں کے آدمی ہیں، لیکن اتنے مسرور ظاہر کرتے اپنے آپ کو، سنت پر عمل کرو نہیں ہو سکتا، داڑھی رکھو چہرے پر نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح ہو جائے سسرال والے پسند نہیں کر سکتے، بوڑھے ہو جائے جب ہم داڑھی کے بارے میں سوچیں گے، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا جائے نہیں ابھی تو بہت حالات ٹائٹ ہے، جب کاروبار سدھر جائیں گے تب ہم سنتوں پر عمل کریں گے۔ ارے کاروبار کہاں سدھریں گے؟ کل پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا اگلے 90 دنوں کے اندر کووڈ اتنا پھیل جائے گا کہ پوری دنیا کی 10% آبادی ختم ہو جائے گی، پھر کس کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ چائنا کی 50% آبادی ختم ہو جائے گی، پھر ہم کس کا انتظار کریں؟ کب سنتوں پر عمل کریں گے؟ کب ہم نبی کے طریقے کو اپنائیں گے؟ نبی کے طریقے کو ایسا اپنائیں کہ کووڈ تو چھوڑ دو، کوئی بیماری تو چھوڑ دو، اس حال میں اگر ابھی فرشتہ آ کر ہم سے کہے تو ہم کہیں ہم تو چلنے کے لیے تیار ہیں، اس حالت میں ہم کو تیاری کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہر عمل سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، خرافات سے بچے، بدعات سے بچے، خاص کر کرسمس کے موقع پر جو خرافات مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو رہی ہے، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان تمام خرافات سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔